بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کھانے کے لیے جب بھی بیٹھیں تو یہ مشہور قول ضرور یاد رکھیں کہ جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے نہیں جینا۔ اگرچہ یہ کوئی انقلابی جملہ نہیں، مگر یہ کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اعصابی بیماریاں، دماغی کمزوری، بلند فشار خون، شوگر اور پیٹ کے متعدد امراض زیادہ کھانے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کھانے میں اعتدال سے کام لیں۔ اگر اسٹیل کی ٹانکوں پر پانی کے سفید داغ پڑ گئے ہوں تو آدھا لیمو ان پر رگڑیں۔ لیمو کا تیزاب ان داغوں کو فوراً کاٹ دے گا اور نلکے نئے جیسے چمکنے لگیں گے۔ پاؤں کے تلووں کو صاف کرنے کے لیے پرانا ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کریں، وہ دوبارہ دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ 1 چمچ کافی پاؤڈر میں تھوڑا سا شہد ملا کر چہرے پر ہلکا سا مساج کریں۔ کافی خون کی گردش بڑھاتی ہے اور شہد جلد کو نرم رکھتا ہے، جسم میں چہرہ فوری روشن نظر آتا ہے۔ صبح اٹھ کر چہرے پر برف کا ٹکڑا ملنے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے اور مسام بند ہو جاتے ہیں، جس سے میک اپ زیادہ دیر تک ٹکتا ہے۔ استعمال شدہ گرین ٹی بیگز کو فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کریں اور 10 منٹ کے لیے آنکھوں پر رکھیں۔ اس میں موجود کیفین آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں اور تھکن کو کم کرتی ہے۔ اگر آنکھیں تھکی ہوئی ہوں تو آلو کے باریک ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں۔ آلو میں قدرتی طور پر بلیچنگ ایجنٹ ہوتے ہیں جو رنگت صاف کرتے ہیں۔ نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے تازہ ایلو ویرا جیل بالوں کی جڑ میں لگائیں۔ یہ خشکی ختم کرتا ہے اور بالوں میں چمک لاتا ہے۔ چاول ابالنے کے بعد بچ جانے والا پانی پھینکیں نہیں، بلکہ اس سے بال دھوئیں۔ یہ جاپانی خواتین کا راز ہے جو بالوں کو مضبوط اور لمبا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تھوڑی سی چینی میں زیتون کا تیل یا ناریل کا تیل ملا کر ہونٹوں پر رگڑیں۔ یہ مردہ جلد کو ہٹا کر ہونٹوں کو نرم اور گلابی بنا دیتا ہے۔ برتن دھونے یا کپڑے دھونے کے بعد ہاتھوں پر تھوڑا سا لیمو کا رس اور گلیسرین ملا کر لگائیں۔ اس سے صابن کی سختی ختم ہو جائے گی اور ہاتھ نرم رہیں گے۔ ایک پکی ہوئی اسٹرابیری کو پیس کر اس میں چٹکی بھر بیکنگ سوڈا ملائیں اور دانتوں پر ملیں۔ اس سے دانتوں پر جمے پیلے نشان صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینے میں صرف 1 بار کریں۔ انڈے ابالتے وقت پانی میں آدھا چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں۔ اس سے انڈوں کا چھلکا سیکنڈوں میں خود بخود الگ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذخیرہ کیے ہوئے آلو خراب نہ ہوں یا ان میں سے جڑیں نہ نکلیں تو ان کے درمیان ایک سیب رکھ دیں۔ سیب سے نکلنے والی گیس آلوؤں کو تازہ رکھتی ہے۔ تندوری روٹی یا پیزا کو دوبارہ گرم کرتے وقت اس پر ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کریں اور پھر گرم کریں، وہ بالکل تازہ اور نرم ہو جائیں گے۔ فرنیچر پر لگی معمولی خراشوں پر ایک اخروٹ کا مغز رگڑیں۔ اخروٹ کا قدرتی تیل ان خراشوں کو بھر دے گا اور نشان غائب ہو جائیں گے۔ اگر باتھ روم میں ناگوار بو آ رہی ہو تو وہاں ایک ماچس کی تیلی جلائیں اور بجھا دیں۔ ماچس کے مسالے کی خوشبو فوری طور پر بدبو کو ختم کر دیتی ہے۔ ورزش انسان کا جسم کا خوش رکھنے والا ہارمون اینڈروفین خارج کرتا ہے، جو نہ صرف آپ کے کھانے کی اشتہا کو قابو میں رکھتا ہے بلکہ مزاج پر بھی خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگر آپ کو ذہنی دباؤ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ زائد مقدار میں پانی نہ پی رہے ہوں۔ خصوصاً موسم گرما میں زیادہ پانی نہ پینے سے ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کی جلد کاغذ جیسی خشک ہو سکتی ہے۔ اس کے سدباب کے لیے آپ بہت سارا پانی پئیں، کم از کم 8 گلاس، اور وہ بھی روزانہ۔ آپ کو جسم میں صحت بخش اینٹی آکسیڈنٹس میں اضافے کے لیے گرین ٹی پینے اور ایسی غذائیں کھانے کی ضرورت ہے جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، جیسے کہ کھیرے، ٹماٹر، چقندر، تربوز یا ہری سبزیاں وغیرہ۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ کے جسم میں اچھے اور برے بیکٹیریا کا توازن بگڑ جاتا ہے اور یہ آپ کے چہرے پر ایکنی کی صورت ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ گہری سانسیں لیں۔ ایک لمبی سانس لے کر روک لیں اور چند سیکنڈوں کے بعد آہستہ آہستہ اپنے منہ سے نکالتے رہیں۔ اس سے انزائٹی کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین اس کے لیے 10 منٹ کا مراقبے بھی تجویز کرتے ہیں۔ بہت سارا پانی پینا اور متوازن غذا کھانا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ پھل، سبزیاں اور اعلیٰ معیار کا پروٹین بھی ان مسائل کے حل کے لیے لازمی ہیں۔ اگر فون پانی میں گر جائے تو اسے چاولوں کے ڈبے میں رکھنے کے بجائے
سلیکا جیل کے پیکٹوں کے ساتھ ایک بند ڈبے میں رکھیں، یہ چاولوں سے زیادہ تیزی سے نمی جذب کرتے ہیں۔ لگاتار گھنٹوں پڑھنے کے بجائے 25 منٹ پڑھیں اور پھر 5 منٹ کا وقفہ لیں، اس سے آپ کا دماغ تھکتا نہیں اور توجہ برقرار رہتی ہے۔ اگر کوئی ٹاپک سمجھ نہ آ رہا ہو تو تصور کریں کہ آپ اسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ جب آپ پیچیدہ چیزوں کو سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا اپنا کنسیپٹ واضح ہو جاتا ہے۔ دن بھر جو کچھ پڑھا ہو، رات سونے سے پہلے اس کا صرف خلاصہ دیکھ لیں۔ نیند کے دوران ہمارا دماغ معلومات کو شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں منتقل کرتا ہے۔ پڑھائی کے دوران ایک خاص خوشبو مثلاً پودینہ یا لیموں کا عطر استعمال کریں۔ جب آپ امتحان دینے جائیں تو وہی خوشبو اپنے رومال پر لگا لیں۔ وہ خوشبو آپ کے دماغ کو وہ سب یاد دلانے میں مدد کرے گی جو آپ نے پڑھتے وقت سیکھا تھا۔ نوٹس بناتے وقت اہم نکات کے لیے نیلا، سرخیوں کے لیے کالا اور بہت اہم چیزوں کے لیے سرخ یا سبز رنگ کا استعمال کریں۔ رنگین معلومات کو انسانی دماغ تیزی سے جذب کرتا ہے۔ لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ پر ٹائپنگ کرنے کے بجائے ہاتھ سے نوٹس بنائیں۔ ہاتھ سے لکھنے کے دوران دماغ کے زیادہ حصے متحرک ہوتے ہیں، جس سے چیزیں جلدی یاد ہوتی ہیں۔ پرچہ ملتے ہی سب سے پہلے وہ سوالات حل کریں جو آپ کو سب سے اچھی طرح آتے ہیں، اس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا اور مشکل سوالات کے لیے دماغ زیادہ تیزی سے کام کرے گا۔ امتحان سے تھوڑی دیر پہلے ڈارک چاکلیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیں، یہ فوری طور پر دماغ کو توانائی فراہم کرتی ہے اور تناؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تیز رفتار واک دل کے نظام کو مضبوط بناتا ہے اور دل کی بیماریوں یا قبل از وقت موت کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ باقاعدہ تیز رفتار واک یادداشت اور دماغی کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے۔ تیز رفتار واک سے کیلریز جلتی ہیں اور وزن کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، خاص طور پر جب یہ باقاعدگی سے کیا جائے۔ باقاعدہ واک سے موڈ خوشگوار رہتا ہے، ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور دماغی افعال میں بہتری آ سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بدہضمی اور بد پرہیزی جیسے مسائل سے محفوظ رہیں تو کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پئیں۔ پانی کے یہ 2 گلاس آپ کو کھانے کے دوران کم کیلریز لینے میں مدد دیں گے اور یہ بڑھتی خوراک میں کمی لانے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ مرغن غذائیں کھانے کے بجائے پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ پھلوں اور سبزیوں میں موجود پانی اور فائبر پیاس بجھانے کے ساتھ پیٹ بھرے ہوئے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ پھلوں میں موجود مٹھاس ہمارے جسم میں چینی کے لیے پائی جانے والی طلب کو پورا کرتی ہے۔ پھلوں کے استعمال سے آپ اتنا زیادہ میٹھا نہیں کھاتے جو وزن بڑھانے کا سبب بن جائے۔ اپنا فون یا الارم کلاک بستر سے اتنی دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے آپ کو بستر سے اتر کر چلنا پڑے۔ ایک بار جب آپ قدم اٹھا لیتے ہیں تو دماغ جاگنے کا سگنل دے دیتا ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً پردے ہٹا دیں یا لائٹ جلا دیں۔ قدرتی روشنی آپ کے جسم کے میلاٹونن نیند لانے والے ہارمونز کو روک دیتی ہے اور آپ فوری ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ بستر کے پاس پانی کو گلاس میں رکھیں اور آنکھ کھلتے ہی اسے پی لیں۔ یہ آپ کے اندرونی اعضاء کو ویک اپ کال دیتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔ اگر کوئی کام مکمل کرنے میں 2 منٹ سے کم وقت لگتا ہے تو اسے اسی وقت کر ڈالیں۔ اسے بعد کے لیے چھوڑنا ذہن پر بوجھ بنتا ہے۔ بے پناہ جسمانی اور جنسی طاقت کا آسان دیسی نسخہ۔ یہ وہ بہترین نسخہ ہے جو جسمانی اور جنسی طور پر کمزور مریضوں کو بلا جھجک کھلایا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ یہ نسخہ ہر عمر ہر مزاج کے مرد اور عورت کھا سکتے ہیں۔ جسم سے ساری دردیں اور تھکاوٹ نکال کر جسم کو سست بنا دیتا ہے۔ مرد اگر اس نسخے کو سردیوں میں معمول بنا لیں تو جنسی کمزوری قریب بھی نہیں آئے گی۔ اخروٹ 550 گرام، گری چلغوزہ 220 گرام، گری بادام 220 گرام، کاجو 200 گرام، بنے ہوئے چنے 550 گرام، تل سفید 200 گرام، موسلی سفید 50 گرام، ستاور 50 گرام، زعفران 10 گرام۔ تمام اشیاء کا صفوف بنا لیں اور اس میں 200 گرام مصری ملا لیں۔ روزانہ رات کو 2 چمچ نیم گرم دودھ
بعد میں پانی نہیں پینا۔ ہفتے کے اختتام پر اگلے 2 سے 3 دن کی سبزیاں کاٹ کر یا مسالہ بنا کر رکھیں۔ اس سے روزانہ کی قیمت 30 سے 40 منٹ بچ سکتے ہیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے سوشل میڈیا کے تمام نوٹیفیکیشن بند کر دیں۔ ہر بار فون چیک کرنے سے آپ کے کام کی رفتار 40% تک کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا فون آہستہ چارج ہو رہا ہے تو چارجنگ پورٹ میں ایک لکڑی کی باریک ٹوتھ پیسٹ ڈال کر آہستہ سے صفائی کریں۔ وہاں پھنسی ہوئی روئی یا گرد و غبار نکلتے ہی چارجنگ تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اسکرپٹ یاد نہیں ہو رہا تو اسے ریکارڈ کرنے سے پہلے نیلے رنگ کے قلم سے کاغذ پر لکھیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ نیلے رنگ سے لکھی ہوئی چیزیں دماغی زیادہ تیزی سے جذب کرتا ہے۔ اگر کچن میں چھوٹی مکھیاں آ رہی ہیں تو ایک پیالی میں تھوڑا سا سرکہ اور برتن دھونے والا صابن ملا کر رکھ دیں۔ مکھیاں اس کی طرف کھینچی آئیں گی اور اسی میں ختم ہو جائیں گی۔ اگر سنک بند ہو جائے تو آدھا کپ بیکنگ سوڈا اور آدھا کپ سرکہ ڈال کر 15 منٹ چھوڑ دیں، پھر اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی ڈالیں۔ نالی فوراً کھل جائے گی۔ کالی پڑی ہوئی چاندی کی انگوٹھی یا چین کو ٹوتھ پیسٹ سے رگڑیں اور پھر ململ کے کپڑے سے صاف کر لیں، وہ بالکل نئی جیسی چمک اٹھے گی۔ ایک اسپرین کی گولی کو پانی میں گھول کر پودوں پر سپرے کریں۔ یہ پودوں کو مدافعتی نظام مضبوط کرتی ہے اور انہیں بیماریوں سے بچاتی ہے۔ قالین پر اگر بھاری فرنیچر رکھنے سے گڑھے پڑ جاتے ہیں تو اس جگہ پر برف کا ٹکڑا رکھ دیں۔ جب برف پگھل جائے تو اسے برش سے سیٹ کریں، نشان غائب ہو جائے گا۔ فریج کے دروازے کی ربڑ چیک کرنے کے لیے ایک کاغذ کا نوٹ دروازے میں پھنسائیں۔ اگر وہ آسانی سے باہر نکل آئے تو ربڑ بدل دیں، ورنہ ٹھنڈک باہر نکلتی رہے گی اور بجلی زیادہ خرچ ہوگی۔ اگر جوتوں سے بو آ رہی ہے اور آپ کے پاس ٹی بیگز نہیں ہیں تو تھوڑا سا بیکنگ سوڈا کاغذ میں لپیٹ کر رات بھر جوتوں میں رکھ دیں، یہ تمام بدبو جذب کر لے گا۔ پرفیوم لگانے سے پہلے اس جگہ پر ہلکی سی ویزلین لگائیں، اس سے خوشبو پورا دن مہکتی رہے گی۔ نہانے کے بعد باتھ روم کے آئینے پر دھند جم جاتی ہے، اسے روکنے کے لیے آئینے پر تھوڑا سا شیونگ فوم لگا کر کپڑے سے صاف کر لیں، اگلی بار دھند نہیں جمے گی۔ اگر آپ کافی پیتے ہیں تو اس کا بچا ہوا پھوگ پودوں کو مٹی میں ملا دیں، یہ مٹی کی تیزابیت کو بیلنس کرتا ہے جو گلاب کے پودوں کے لیے بہترین ہے۔ اصلی شہد کی پہچان کے لیے ایک قطرہ پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر وہ نیچے جا کر بیٹھ جائے تو اصلی ہے اور اگر پانی میں گھل جائے تو وہ ملاوٹ شدہ ہے۔ اگر روٹی سخت ہو گئی ہے تو اس پر ہلکا سا پانی چھڑک کر اسے مائکرو ویو میں 10 سیکنڈ کے لیے رکھیں، وہ بالکل تازہ اور نرم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیلے یا آم جلدی پک جائیں تو انہیں کاغذ کے لفافے میں بند کر کے رکھیں، اس سے نکلنے والی قدرتی گیس انہیں جلد پکا دے گی۔ کمپیوٹر یا چارجر کی ڈھیر ساری تاروں کو ترتیب دینے کے لیے خالی ٹوائلٹ پیپر رولز کا استعمال کریں۔ ہر تار کو لپیٹ کر ایک رول میں رکھیں، اس طرح وہ آپس میں نہیں الجھیں گے۔ اگر آپ کے پاس پرانے میگزین یا کاغذات ہیں تو انہیں جوتوں کے اندر بھر کر رکھیں، اس سے جوتوں کی شکل خراب نہیں ہوتی اور نمی بھی جذب ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی ضروری بات یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اسے اونچی آواز میں خود کو سنائیں، اس سے دماغ اس معلومات کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھتا ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوں نیند جلد آ جائے گی۔ سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز مت پئیں، ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ مچھلی وٹامن ڈی کا قدرتی ذریعہ ہے جو کیلشیم کے جذب اور ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ مچھلی میں وٹامن اے بھی ہوتا ہے جو کہ اچھی بینائی یعنی آنکھ کی بیرونی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ کل کیا کرنا ہے اس کی ٹینشن آج سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات کل کے متوقع حالات آج کی نیند اڑا دیتے ہیں۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ پھولنے لگتی ہیں۔ صبح آپ کی آنکھیں اور زیادہ خراب ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو سیاہ حلقوں سے پاک خوبصورت آنکھیں چاہیے تو ساری سوچوں کو بالائے طاق رکھ کر موبائل سکرین اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائس بند کر کے بھرپور نیند لینے کی تیاری کریں، اس سے آپ کو اچھی طرح نیند آئے گی۔ اگر پھر بھی صبح آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوں تو ایک ٹھنڈا ٹھار چمچ
الٹا کر کے آنکھوں کے نیچے، اس کے بعد آنکھوں کے نیچے الٹی مثلث بنا کینسلر لگائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ناک سے چمک شروع ہو کر آپ کی آنکھوں تک بڑھتی چلی جائے گی اور اسے سوجن کو چھپانے لگے گی۔ ایک سپرے بوتل میں آدھا پانی اور آدھا سفید سرکہ ملا لیں، اس سے شیشے صاف کریں، کوئی نشان باقی نہیں رہے گا اور شیشہ بالکل شفاف ہو جائے گا۔ اگر کیتلی کے اندر چائے کے کالے نشان پڑ گئے ہوں تو اس میں پانی اور تھوڑا سا سرکہ ڈال کر ابال لیں، تمام نشان خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اگر بچوں نے دیوار پر رنگین پنسل سے لکیریں مار دی ہیں تو تھوڑا سا سفید ٹوتھ پیسٹ وہاں لگا کر گیلے کپڑے سے رگڑیں، نشان غائب ہو جائیں گے۔ لکڑی یا پلاسٹک کی کٹنگ بورڈ پر بیکنگ سوڈا چھڑک کر اسے لیموں سے رگڑیں، یہ نہ صرف بو ختم کرے گا بلکہ جراثیم کا بھی خاتمہ کرے گا۔ اگر ہنڈیا جل جائے تو اس میں پانی اور 1 چمچ نمک ڈال کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیں، صبح جلی ہوئی تہہ آسانی سے اتر جائے گی۔ اگر استری کے نیچے کچھ چپک گیا ہو تو ایک کاغذ پر نمک چھڑکیں اور گرم استری کو اس پر پھیریں، نمک تمام گندگی کو کھینچ لے گا اور استری صاف ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ورزش سے بھاگتے ہیں، مگر سچ تو یہی ہے کہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے، خاص طور پر کولیسٹرول کی سطح کو نارمل رکھنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ ورزش کرتے ہیں ان کا گڈ کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ورزش نہیں کرتے۔ جو دروازہ آپ کو بار بار دکھ دیتا ہو اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے، پھر چاہے اس کے پیچھے کتنا ہی خوبصورت رشتہ کیوں نہ ہو، کیونکہ رشتے سکھ دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور جب وہی رشتہ دکھ دینے لگے تو ان سے دوری بنا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔